سورہ یوسف کو پڑھیے گا، آیت نمبر 50۔ جب 7 سے 9 سال تک یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، اور آپ نے قید گزار لی 9 سال کی، کم و بیش 7 سے 9 سال کی قید، اور قید میں بھیجنے والی کون تھی خاتون؟ وہ زلیخا تھی، جو امیر مصر کی زوجہ تھی، جنہوں نے آپ کو پالا تھا۔ آپ کو معلوم ہے واقعہ، کیونکہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا، پھر وہ ان کے بارے میں بدنامی ہو گئی شہر میں، شہر کی عورتیں ان پر طعنہ زنی کرنے لگی، باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام پر جس کو خرید کر لائی تھی اس پر عاشق ہو گئی۔ جب ہر طرف یہ بات گردش کرنے لگی، انہوں نے چاہا کہ میں اپنا دفاع کروں، ایک امبیرسمنٹ فیل کی، امبیرسمنٹ۔ بڑی بڑی گھرانوں کی خواتین کو اور وزیروں کی بیویوں کو اور شاہی خاندانوں کی بیویوں کو بلایا تاکہ میں دکھاؤں اپنی امبیرسمنٹ ختم کرنے کے لیے۔ تو بلا کے وہ جو پھر آگے واقعہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے پردہ اٹھا کے گزر جائیں۔ وہ جو گزرے تو سب تکتی رہ گئی، اور سب اس کو کہا کہ چھریوں سے اپنے سیب کاٹ لو، تو سب نے بجائے پھلوں کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اچھی طرح۔ اب میں اس میں سے ایک بات نکالنا چاہتا ہوں، ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، اور زلیخا جب 9 سال کے قریب زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا گزر گیا، وہ خوابوں کی تعبیر بتائی، لوگ بھول گئے، بعد میں انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا، امیر کو، گورنر کو، تو پھر بادشاہ نے بلوا بھیجا۔ بادشاہ نے، اس کو خواب آئے تھے، اس بادشاہ کو پریشان تھا، کوئی تعبیر نہیں بتا سکا۔ اس نے کہا اسی یوسف کو بلوا لاؤ۔ جب بلوایا گیا کہ بادشاہ مصر نے بلایا ہے تو آپ آ جائیں، اس وقت آپ چاہتے تھے کہ آپ کا ڈیفنس کمپلیٹ ہو جائے، آپ کی بے گناہی ثابت ہو جائے، بے گناہی پتہ چل جائے کہ میں گناہ گار نہیں تھا، میرے اوپر الزام غلط ہے۔ مگر جب وہ پیغام پر آیا کہ آپ واپس آئیں، اب وہ جملہ سنیے یوسف علیہ السلام کا، کیا ادب ہے اور کیا حیا ہے، سبحان اللہ۔ انبیاء کی ان سنتوں میں سے ہمیں اپنے شعور کو اخذ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ان عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اصل ماجرا سارا زلیخا کا ہے، جنہوں نے انتقام لیتے ہوئے آپ کو جیل بھیجا تھا۔ اب آپ واپسی پر اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغام لے کے آیا، واپس جاؤ، فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اسے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اپنی صفائی ڈیفنس کروانا چاہتے ہیں، بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بات حقیقت میں زلیخا سے پوچھنے والی تھی، کہنا یہ چاہیے تھا کہ زلیخا سے پوچھو وہ اب کیا کہتی ہے، کیا واقعی میں گناہگار تھا یا نہیں، کیا میرے اوپر لگایا گیا الزام سچا تھا یا نہیں۔ بات دراصل ریلیونس اس چیز کا ہے، پوچھنا ان سے چاہیے تھا۔ مگر چونکہ زلیخا نے آپ کو پالا تھا، ایک زمانہ اچھا گزارا تھا، بھلے بعد میں وہ ایک خواہش کی غلام ہو گئی اور پھر انتقام لیا اور 9 سال تک آپ کو جیل بھجوایا اپنے انتقام میں، مگر ان کے ذہن میں حیا کا عالم یہ تھا کہ اس نے پالا بھی تھا، بلائی بھی کی تھی، اس کا پردہ نہ اٹھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے کہو بادشاہ سے پوچھو کہ زلیخا سے پوچھے اب کیا کہتی ہے، کون قصوروار ہے۔ زلیخا کا نام نہیں لیا بلکہ موڑ دیا رخ، فرمایا جا ان سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کتنی پردہ داری ہے، اس پردہ داری کو حیا کہتے ہیں۔ جب جا کے پوچھا ان عورتوں سے، زلیخا کی طرف رخ ہی نہیں کیا اپنی انکوائری کا، ان عورتوں سے جب جا کے پوچھا تو زلیخا ان میں خود بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ پوچھا عورتوں سے، مگر حضرت زلیخا بول اٹھی، اس نے کہا کہ اب حق آشکار ہو چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنے مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے تھے اور سچے ہیں۔ مگر آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا، پردہ رکھا، دوسری خواتین کا پوچھا وہ کیا کہتی، اس کو کہتے ہیں حیا، اور اس حیا کی عظمت، یہ ادب کی عظمت ہے، حیا۔ تو جب حیا ہوتا ہے تو ادب ہوتا ہے، اور ادب ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے۔ یہ پیغمبروں کی سنت۔
آیت نمبر 100 میں وہ منظر آتا ہے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پہنچتے ہیں مصر، آپ کے بھائی بھی پہنچتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر 2 وقت مشکل آئے تھے۔ پہلا مشکل وہ وقت آیا تھا جب بچپن نے بھائیوں نے بے وفائی کی اور آپ کو ایک خشک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر قافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا تھا اس کنویں میں، صحرا کے اندر۔ دوسرا وقت پھر جب آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا، جس کا ذکر ہوا۔ اب جیل میں جانا، اس کا تعلق تو یوسف علیہ السلام سے اور بادشاہ مصر سے اور امیر مصر سے اور زلیخا کے ساتھ، یہ تو وہاں کا لوکل میٹر ہے۔ اس کا تعلق یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کے ساتھ تو ہے نہیں۔ شاید ان کو پہلے پتہ ہی تھا کہ جیل میں بھی رہیں، ان سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے یہ واقعہ۔ بھائیوں سے ریلیٹڈ واقعہ جب انہوں نے اس کنویں میں پھینک دیا تھا اور غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ ستیلے بھائی تھے حسد میں۔ اب جب وہ اکٹھے ہوئے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، جب یعقوب علیہ السلام آئے، بھائی سب آ گئے مصر، تو یوسف علیہ السلام کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت نمبر 100 میں آپ دیکھیے ادب اور حیا کا عالم۔ آپ حضرت یعقوب علیہ اپنے والد ماجد سے بیان کر رہے ہیں، اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکال لی۔ اب جیل میں جانا اور جیل سے نکلنا، اس واقعہ کا کوئی تعلق یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں سے ہے ہی نہیں۔ وہ تو وہاں تھے، بھائی تو ادھر آ کے اس وقت ملے ہیں اور پہچانا ہے جب یہ خود گورنر بن گئے تھے۔ پہلے منسٹر ہو گئے تھے، پھر گورنر بن گئے۔ مگر اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں اللہ نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے مجھے جیل سے نکال لیا۔ تو جو کہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا جب اس نے مجھے کنویں سے نکال لیا، نہیں، کنویں کا ذکر کرتے بھائیوں کو شرم آئے گی، امبیرسمنٹ فیل کریں گے۔ انہیں امبیرس نہیں کیا، شکر ادا کرنا تھا اللہ کا، تو جیل کا ذکر کر دیا۔ اس طرح پردہ داری ہے۔ اور پھر اللہ پاک آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، بعد ازاں ان نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا تھا، بس، اور والد گرامی کو کچھ نہیں کہا۔ پہلے اپنا نام لیا، میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک رخنہ ڈال دیا تھا۔ آپ کے درمیان کیا تھا؟ آپ تو معصوم بچے تھے، انہوں نے دھکا دے کے گرا دیا، اور قافلہ آیا تو اس کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ آپ تو انوالو ہی نہیں تھے، آپ پر تو ظلم ہوا، مگر اپنا نام پہلے لیتے ہیں، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک مشکل پیدا کر دی تھی، فساد پیدا کر دیا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ یہاں لے آیا، اس میں بھی اپنے آپ کو ڈال دیا آگے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ادب اور حیا کا عالم کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے۔